ہو جاتا ہے تو چونکہ یہ سورہ آل عمران کے مقام اور اس کی عظمت کو منکشف کرتی ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ زہرا کہتے ہیں۔ کیوں کہ اس سورت کو سورہ زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جن جن لوگوں نے جتنے شبہات قائم کیے ہیں ان شبہات کا ازالہ اس سورت کے اندر ہے، اس لیے اس کو زہرا کہتے ہیں۔ ان شبہات کو دور کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت اور نورانیت کو یہ سورت بیان کرتی ہے، اس لیے اس سورت کو زہرا کہتے ہیں۔ اور یہ سورت قیامت کے دن نور بن کر پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی، اس لیے اس سورت کو سورہ زہرا بھی کہتے ہیں۔ یہ اس سورت کی عظمت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کا مرتبہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سورت کا ایک نام سورہ کنز بھی ہے۔ سورہ آل عمران کا ایک نام سورہ آل عمران اور ایک نام سورہ آل عمران کا سورہ زہرا اور ایک نام سورہ آل عمران کا سورۃ الکنز بھی ہے، جس کو مفسرین نے لکھا ہے۔ اور کنز کا معنی ہے خزانہ۔ کیا معنی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ آل عمران فقیر کا کیا خوب خزانہ ہے، اور اس کو رات کے آخری حصہ میں پڑھنا ہے۔ اور اس سورت کو کنز اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں عیسائیت کے اسرار کا خزانہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کیا تھا، مباحثہ فرمایا تھا، اس کے متعلق اس سے زیادہ آیات ہیں، اور اس بنا پر اس سورت کو سورۃ الکنز کہتے ہیں۔ تو سورہ کنز کا معنی کیا ہے؟ یہ خزانہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ یہ فقیر کے لیے کنز ہے۔ کیا مطلب؟ جوڑا بندہ کوئی غریب ہوئے نا، فقر کی زندگی گزار رہا ہو، غربت کی زندگی گزار رہا ہو، اور وہ چاہے کہ اس کے دن بدل جائیں، کیا ہو جائیں؟ یہ جتنے بھی جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں نا، اکثر جاب تلاش کرتے ہیں، وہ اس بات کو سنیں کہ حضور علیہ السلام نے اس سورت کا ایک نام کیا پڑھا؟ سورہ آل عمران کا نام کنز بتایا۔ فرمایا کہ جو بندہ کوئی بے روزگار ہو، فقر کی زندگی گزار رہا ہو، تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہو، اور وہ چاہے کہ اس کے دن بدل جائیں، اچھی جاب مل جائے، اچھا روزگار مل جائے، فقر دور ہو جائے اور اچھے دن اس کو نصیب ہو جائیں، فرمایا کہ وہ رات کے آخری حصہ کے اندر سورہ آل عمران کی تلاوت کرے۔ سورہ آل عمران بندے کے فقر کو دور کر کے اس کو غنی کر دیتی ہے۔ ایک ایک سورت کے ایک ایک حرف کے اندر میرے رب نے برکتیں رکھی، لیکن چونکہ ہم قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں بس امام صاحب سلام پھر کئی لوگ اتنے جلدی میں ہوتے ہیں بیچارے کہ وہ اس انتظار بھی نہیں کرتے کہ یار فرضوں کے بعد دعا تو مانگ لیں گا، بس امام کا سلام پھیرنا ہوتا ہے، پیچھے لوگ آتے جن کی نمازیں رہ رہی ہوتی ہیں، ان کی گردنیں پھلانگ کے ہم پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کم از کم جب مسجد میں بندہ آ جائے تو ٹھیک ہے آپ جائیں ضرور، لیکن کہیں مصروفیت ہے، فرض یا 4 فرض پڑھ لیے تو 1-2 منٹ اور واضح ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ